ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں بھی ادب کو اگنور کیا گیا بہت زیادہ، یعنی ہمارے سلیبس میں کہہ لیں یا ہماری جو ایون کہ جو ہماری الیکٹیو بکس ہیں یا ڈسپلنس ہیں ان میں بھی ادب کو بہت حد تک اگنور کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ ادب اب اس مقام پہ نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں سلیبس میکنگ کا جو پروسیس تھا ہمارا، جیسے اردو کا سلیبس تھا یا جیسے ہمارا انگلش کا سلیبس تھا میٹرک کے لیے، انٹرمیڈیٹ کے لیے، گریجویشن کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس میں تو ایسی کوئی شعوری کاوش نہیں تھی. اچھا لٹریچر تھا، سوائے اس کے کہ انہوں نے لٹریچر کو ہندو مسلمان کر دیا، ٹھیک ہے، جس میں بھی تھوڑا سا بھی شک ہوا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا سرحد کے اس پار کا لگتا ہے، یہ کسی اور مذہب کا لگتا ہے، اس کو نکال دیا. کرشن نہیں ہے، بیدی نہیں ہے، اب تو فراق گورکھپوری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اندازہ ہو گیا، دیر سے ہی صحیح ان کو اندازہ ہو گیا. مگر بہرحال لٹریچر تھا. رائزنگ آف دا مون جیسے ڈرامے تھے، بیلٹ سنگر جیسے ڈرامے تھے جو ہم نے پڑھے، کیٹس کی نظمیں تھیں سلیبس میں، ورڈسورتھ تھا. اچھا اردو کی اگر بات کریں تو منٹو تھا، بے شمار نام. بولے منٹو کی وہ جو چیزیں جو منٹو کو منٹو بناتی ہیں وہ نہیں تھی، لیکن منٹو تھا. غلام عباس تھا، میر تھا، غالب تھا. تو ہمارا تو بہت سارے لوگوں سے جو پہلا تعارف تھا سلیبس کی کتابوں کے ذریعے ہوا. یہاں تک تو مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ کیا تھا، سلیبس کو اس طرح سے پڑھایا نہیں گیا جیسے پڑھایا جانا چاہیے تھا. اور سماج نے کہا ٹھیک ہے، ویسے پڑھا کے کرنا بھی کیا ہے، ہمیں تو نمبر چاہیے، ہمیں تو چاہیے گریڈز، کیونکہ نمبر اور گریڈ سے فیوچر تعین ہوتا ہے. نمبر گریڈ آپ کو ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مٹیریلی ریچ ہوتی ہے، جو مٹیریلی بہتر ہوتی ہے. وہاں سے زیادہ نمبر لیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، مینجمنٹ سائنسز میں جائیں گے، کمپیوٹر سائنسز میں جائیں گے، نسٹ میں فاسٹ میں جائیں گے، کئی میں جائیں گے، یا مقابلے کے امتحان پاس کریں گے. کیا ضرورت ہے چیزوں کو اتنی گہرائی میں دیکھنے کی؟ تو سلیکٹو پڑھا گیا. سلیکٹو، اب ادب ایسی چیز نہیں ہے جس کو سلیکٹو پڑھا جائے. یا تو آپ ادب پڑھتے ہو یا آپ ادب نہیں پڑھتے، یا تو آپ گزرتے ہو شعر سے، ٹھیک ہے، یا تو آپ گزرتے ہو کہانی سے، آپ نہیں گزرتے. تو سلیبس میں تھے، لیکن سماج اس طرح سے سٹرکچرڈ تھا، اکیڈیمیا اس طرح سے سٹرکچرڈ تھا کہ لوگ گزرے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کسی ٹول سے کہوں کہ مجھے انگلش میں ایک پوئم لکھ دیں یا اردو میں مجھے ایک افسانہ لکھ دیں، تو وہ ود ان 30 سیکنڈس مجھے لکھ دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہوتے ہوئے ادب کا مستقبل کہاں ہے؟ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے. اور پچھلے 1-1.5 سال سے بہت سارے دوستوں سے جب بھی گفتگو ہوئی، خاص طور پر وہ دوست جو صاحب دل تھے، صاحب مطالعہ تھے، جو ادب کے زوال کو لے کے متوشش تھے، انہوں نے سوال ریز کیا. میں بہت نیا جواب اس کا نہیں دے سکوں گا، وہی جواب جو میرے پاس تھا کم و بیش وہی جواب ہی دے پاؤں. اور یہ میرے دوست ساحل شفیق سے میری ڈسکشن ہوئی تو اس نے مجھے حوصلہ دیا. رائٹرز پر تو یہ چیلنج آیا، آپ ٹھیک ہے، نیا چیلنج ہے، ٹھیک ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. میٹر میں بھی لکھ لے گی، آئیڈیا بھی بنا لے گی، کہانی بھی لکھ لے گی، جس کے اسلوب کو کہو گے اس کے اسلوب کو پیروی بھی کر لے گی. بھلے ابھی تک پڑھ کے لگتا ہے کہ میکینیکل ہے، مشینی ہے، مگر کب تک بہتر ہوتا چلا جائے گا. اردو میں ابھی اور زیادہ برا حال ہے، لیکن جب اردو میں بھی بار بار ہم اس کو استعمال کریں گے ان مقاصد کے لیے تو اردو میں بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا. ایسا چیلنج پینٹرز پر آیا تھا، آرٹسٹس پر آیا تھا، پینٹرز پر، آرٹسٹ پر. کب؟ 19 سینچری میں، جب کیمرہ انوینٹ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت کو ہمیں ذرا سمجھنا ہوگا، وہ تھا نیچرلزم کا دور، فطرت نگاری کا دور. وہ شاعر بھی فطرت نگاری کر رہے تھے دنیا بھر میں، ایون ہمارے اپنے بھی اسی کے انفلوئنس میں. یہاں پہ بھی فطرت کے بارے میں نظم لکھی جا رہی تھی. ورڈسورتھ کا دور تھا، ولیم بلیک کا دور تھا، اگر پوئٹری کی بات کریں تو. اس دور کے جو پینٹر تھے، جو آرٹسٹ تھے، وہ نیچر کو ہو بہو پینٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. لینڈسکیپس بنائے ہیں، فصلیں لہلا رہی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، عورت کا پورٹریٹ ہے، نیچرل.
جیسے کہ وہ ہے ویسا. تو جب کیمرہ آیا تو ایک سراسیمگی پھیل گئی کہ یہ تو آگے کہا جائے گا. وہ بنیادی شکل کا کیمرہ بھی ایز ریئل کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا جیسا کہ بڑے سے بڑا آرٹسٹ. اچھا جو اس دور میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری آرٹسٹ تھے وہ مل بیٹھے اس چیلنج کے, باقی تو زیادہ تر ڈر گئے, مل بیٹھے. انہوں نے کہا وقت آ گیا کچھ بدلاؤ کیا جائے. انہوں نے کہا پہلے اگر ہم گلاب کو پینٹ کرتے تھے تو اب ہم خوشبو کو پینٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم پہلے چاند کو پینٹ کرتے تھے تو ہم چاندنی کو پینٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح کہ انہوں نے بیٹھ کر فیصلے کیے, ان فیصلوں کی وجہ سے پھر کیوبزم آیا, پھر ڈاڈائزم آیا, پھر سریلزم آیا. ہم نے پھر 20ویں صدی میں بہت بڑے بڑے آرٹسٹ دیکھے جو نیچر کو نہیں پینٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جو اپنے اندر باہر ساری دنیا میں ملا کے پینٹ کر رہے تھے, جو دنیا کو ایک نئے انداز میں فورسی کر رہے تھے. ہم نے پھر دیکھا ڈالی جیسا پینٹر, ہم نے پھر دیکھا پکاسو جیسا پینٹر, مطلب انپریسیڈنٹڈ. آپ کی ساری ہیومن ہسٹری ایک طرف, یہ آرٹسٹ ان کا کام ایک طرف. تو آرٹسٹ کو بھی یہی چیلنج آیا ہوا ہے. اچھی بات ہے, فکشن نگار کے پاس, شاعر کے پاس بھی چیلنج آیا ہوا ہے. اچھی بات کیا ہے, اے آئی کے پاس ڈیٹا ہے اس لمحے تک کا, جس لمحے میں بیٹھے بات کریں, زیادہ سے زیادہ اس سے جدید وہ نہیں ہو سکتی, نہیں اس سے آگے نہیں جائے گا. اور اس کے اندر بھی وہ ریلائے کر رہی ہے آل دا اویلیبل ڈیٹا بیسز کے اوپر. تو اب اچھے آرٹسٹ کے لیے تو نیا چیلنج آ گیا. اس نے تو ہر دفعہ نئی بات کرنی ہے اور نئی حیت میں کرنی ہے. جب وہ نئی حیت میں بات کرے گا, جب وہ نئی حیت انوینٹ کرے گا تو اے آئی سے ہمیشہ ایک سٹیپ آگے جائے گا. تو جیسے نئی تکنیکس, نئی حیت آئی پینٹنگ میں, اور پینٹنگ رچ ہوئی کیمرے کا مقابلہ کرتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں فکشن کو اس کی حیات کا, معلوم حیات کا سب سے بڑا چیلنج آ گیا. اور اسی چیلنج کے اندر فکشن جتنا رچ ہو سکتی ہے اتنا رچ ہوگی. اس کے اندر انپریسیڈنٹڈ ٹیکنیکس آئیں گی, انپریسیڈنٹڈ طریقے سے کہانی کہی جائے گی اور لکھی جائے گی. اور رائٹر یہ کوشش کرے گا, جینوئن رائٹر یہ کوشش کرے گا ہر بار نئے طریقے سے بات کرے, ہر نئی ٹیکنیک میں بات کرے. تو مجھے تو لگتا ہے یہ وے فارورڈ ہے, بڑا اچھا ہوا کہ چیلنج آیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے, جو ادب ہے اس دور میں یہ محض ایک انٹرٹینمنٹ رہ گیا ہے, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سماج میں تبدیلی کا ابھی بھی ایک ٹول ہے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے؟ دیکھیں, انٹرٹینمنٹ تو ادب کا بنیادی خاصہ کبھی بھی نہیں تھا. انٹرٹینمنٹ کے لیے تو جب دنیا میں بہت تھوڑے سے ٹولز تھے نا, تب بھی وہ باقی ٹولز, ٹھیک ہے, سپورٹس ٹھیک ہے, اور دیگر ٹولز, ناٹک ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ ادب سے, تماشا ہمیشہ ادب سے بڑے ٹولز رہے. تو انٹرٹینمنٹ کا ٹول, بڑا ٹول تو یہ پہلے بھی نہیں تھا, اور آج اس عہد میں جب آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کے ہزاروں آپشنز موجود ہیں, اب تو یہ بالکل نہیں ہے. اچھا, لیکن ادب صرف انٹرٹینمنٹ یا سماج میں تبدیلی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادب زندگی کو نت نئے طریقوں سے بیان کرنے کا ذریعہ بھی تو ہے. ادب زندگی کے ساتھ نت نئے طریقوں سے ربط قائم کرنے کا جتن بھی تو ہے. ادب آنے والوں کے لیے ایک عہد کی تاریخ بھی تو ہے, ایک سچی تاریخ. وہ کہتے ہیں نا عموماً تاریخ کو سچا ہونا چاہیے, فکشن کو جھوٹا. المیہ یہ کہ حقائق اس کے برعکس ہیں. تاریخ جھوٹی نکلتی ہے اور فکشن سچا نکل آتا ہے. کسی عہد کو سمجھنے کے لیے اس کے فکشن پہ غور کرنا پڑ جاتا ہے. صرف یہ دو ہی میں سمجھتا ہوں اس کے وظیفے نہیں ہیں, انٹرٹینمنٹ اور سماج کو تبدیل کرنے کا جتن, بلکہ اس کا تو ایک ماضی, حال اور مستقبل کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, ٹھیک ہے. تو تاریخ سازی کا عمل ہے, ٹھیک ہے. یہ تو نفسیات گری کا, ٹھیک ہے, اور نفسیات سازی کا ایک عمل ہے. ادب ریلیونٹ اس مرحلے پر آج میں سمجھتا ہوں, خاص طور پر اپنے سماج کے اندر, ہمارے سماج کے اندر ادب اس وقت کوئی بہت بڑی سماجی تبدیلی پیدا کرنے کا ایلیجیبل نہیں ہے. لیکن ادب باقی اپنے سارے فریضے سر انجام دے سکتا ہے, اور کسی مرحلے پر, اور پھر کسی مرحلے پر سماجی تبدیلی کا بھی. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں, اور آپ کی روزی روٹی ٹھیک چل رہی ہے, آپ اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں.
ایک شخص ایسا جس کا وہ سمجھتا ہے کہ میرا ادب میں کوئی کیریئر نہیں ہے، یعنی اس کے جو معاشی پہلو ہیں اس کے آڑے آتے ہیں، لیکن اس کا شوق ہے، اس کی غربت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اس کے اس طرح کے جو دیگر پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے وہ ادب کا شوق پورا نہیں کر پاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب غریب آدمی اگر شعر کہنا چاہتا ہے، وہ کہیں سنانا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ احسان دانش، حبیب جانب، ٹھیک ہے، احسان دانش تو باقاعدہ مزدور شاعر تھے، چکر مراد آبادی، ساگر صدیقی، ٹھیک ہے. اس ڈاکٹر صاحب اس طرح کی مٹیریلسٹک اپروچ بھی تو نہیں تھی نا وہ جس دور پہ آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک دلچسپ بات، یہ تو کچھ بہت اچھے سماج ہوتے ہیں، وہ ایسے سماج ہوتے ہیں جس میں ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، جس میں بہت سارے لوگ مل کے سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا چاہے اس کا حق ہے، اور جو بھی وہ کرتا ہے وہ پروفیشن ہے. تو وہ بہت سارے لوگ مل کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک سماج کی ڈیولپمنٹ میں، تاکہ بہت سارے لوگ جو ان سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مختلف بات کہہ سکیں. ٹھیک ہے، اسکینڈینیویا شاعری کہاں پروفیشن ہے؟ مائٹ بی اسکینڈینیویا. فکشن نگاری کہاں پروفیشن ہے؟ مائٹ بی یورپ کے کچھ ملک، اور یورپ سے بھی میری مراد ویسٹرن یورپ ہے. ادروائز تو پوری دنیا کے اندر جس طرح کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، وہ شاعری کو، فکشن کو، اور خاص طور پر تب جب آپ اس کی پیورسٹ فارم کے ساتھ جڑے ہو، اس کی پیورسٹ اسنس کے ساتھ جڑے ہو، کمپرومائز کرنے پہ تیار نہ ہو، جو آپ کہنا چاہتے ہو وہی کہہ رہے ہو، مارکیٹ کے لیے نہ لکھ رہے ہو، تو بہت تھوڑی سپیس ہے. اسی سپیس کے اندر رہتے ہوئے ہر دور کے ادیب نے زندگی گزارنے کا جتن کیا ہے. کافکا، دو اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی لا میں، لیکن ایک لا کلرک کے طور پر تھک جاتا تھا، اور لیکن جب وہ تھک جاتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ اتنی بےتابی کے ساتھ، اتنے جنون کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنا آرٹ کریٹ کرتا تھا. چلے پرانی بات ہے، اتنا مٹیریلسٹک نہیں تھا. آپ نے ریز کیا خود ہماری ابھی پوری اپنی ٹریڈیشن کے اندر ہم دیکھ لیں، ایک مستنصر حسین تارڑ کے علاوہ ہمارے پاس کون تھا رائٹرز میں جس نے طے کیا ہو کہ میرا بنیادی ذریعہ آمدنی لکھنا ہے؟ باقی ہماری تاریخ کے ہر رائٹر کو ایک کام، کچھ اور کام ضرور کرنا پڑا ہے تاکہ وہ اپنے آرٹسٹ کو، اپنے شاعر کو زندہ رکھ سکے. آج کا جو شاعر ہے، ادیب ہے، مصنف ہے، وہ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل نہیں رہا. تہذیب حافظ علی زریون کے تو بڑے پروانے ہیں، ان جیسے تو بہت سارے بننا چاہتے ہیں. اب یہ ایک اور سوال ہے، ہمارے کچھ بزرگ ہیں یا کچھ کڑے نقاد ہیں، وہ ان کو شاعر ماننے سے انکاری ہیں. اچھا، میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ تہذیب ہو یا علی زریون، یہ بہت اچھے شاعر ہیں. میں نے ان کو وہ نجی محفلوں میں، چھوٹی محفلوں میں سنا ہے، میں نے ان کا غیر معمولی کلام سنا ہے. مجھے پتا ہے کہ they were best in the generation، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک خاص ٹارگٹ آڈینس سلیکٹ کی، یوتھ کو سلیکٹ کیا، اور پھر اس کو مخاطب کر کے اپنی شاعری کی، جس کی وجہ سے یہ ان کا بیسٹ نہیں ہے جو مشاعروں میں سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بدستور یہ اوزان میں بھی پوری ہے، ان کے اندر تہدارے بھی ہے، ان کے اندر استعارہ بھی استعمال ہوتا ہے، ان کے اندر تشبیہ بھی استعمال ہوتی ہے. ایٹ دا بیسٹ نہ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن شعری محاسن ان میں موجود ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ یہ شاعر، یہ دونوں شاعر اس سے بہت زیادہ کہ ایلیجیبل تھے، لیکن انہوں نے مارکیٹ کے تقاضوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو محدود کیے. ان کی چوائس ہے. بڑے بڑے پبلشرز ہیں یا بڑے بڑے اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ صرف ان لوگوں کو اون کرتے ہیں جہاں سے پیسہ اچھا خاصا ملتا ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے لکھاری، چھوٹے چھوٹے مصنف، شاعر مارکیٹ میں عام ہیں، اور ان کے پاس پے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اپنی کتاب لکھ نہیں سکتے، پبلش نہیں کروا سکتے. پبلشنگ ایک بزنس ہے، ٹھیک ہے، اور بزنس کے اصولوں کے تحت کیا جاتا ہے. اگر کسی ٹائم پر اصلاحی کتابیں سب سے زیادہ بک رہی ہوں گی، پبلشر اصلاحی کتابیں چھاپے گا، اور اگر فکشن ایک دم بکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو فکشن چھاپنا سٹارٹ کر دے گا. آج سے 50 سال پہلے شاعری بے تحاشا چھاپی جاتی تھی، آج تراجم بے تحاشا چھاپے جا رہے ہیں. تو پبلشر تو ان ٹرینڈز
کے پیچھے جاتا ہے جو اس دور میں ریڈرز جن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کتاب سب کی چھپ سکتی ہے, پیسے دے کے اگر چھپوانی ہے تو کوئی بھی چھپوا سکتا ہے. ٹاپ پبلشر خسارے کا سودا نہیں کرے گا. اگر ایک شاعر یا ادیب اس کو لگتا ہے کہ یہ سیلیبل نہیں ہے تو اس کو نہیں پبلش کرے گا. لیکن اگر وہی شاعر ادیب 6 ماہ کے اندر وہ کسی واٹس ایپ کے تھرو, کسی فیس بک کے تھرو, کسی انسٹا کے تھرو, کسی ٹک ٹاک کے تھرو سیلیبریٹی بن جاتا ہے تو وہ اس کو چھاپ دے گا, پیسے دے کے چھاپ دے گا, رائٹلی بھی دے دے گا. تو پبلشر کے سامنے تو ایک ہی چیز ہے, وہ ہے پروفیٹیبلٹی. وہ بزنس مین ہے, وہ بزنس کے طور پہ کرتا ہے. باقی کتاب اس عہد میں کوئی بھی چھپوا سکتا ہے, اور اس عہد کی کچھ آسانی بھی ہے. نہ چھپے کتاب تب بھی سوشل میڈیا ہے, ٹھیک ہے, بات کہو کہتے جاؤ, اپنی آڈینس ہے, پہنچتی جائے گی, جس دیے میں دم ہوگا وہ دیا رہتا ہے. اگر آج کی گورنمنٹ ڈاکٹر نیر مصطفیٰ سے یہ کہے کہ آپ نے ادب کے فروغ کے لیے آپ نے کام کرنا ہے, یہ آپ کو ٹاسک دے دیا گیا, تو کون سے ایسے 2 4 6 اہم سٹیپس آپ لیں گے جس سے ادب کی دنیا میں مزید بہتری آ جائے, ادب گروم کرنا شروع کر دے؟ دیکھیں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا شاعر, ہمارا بہت سارا رائٹر, ہمارا بہت سارا ڈرامہ نگار ہم اسکولوں اور کالجوں میں مار دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو حیرانی ہوگی, قائد اعظم میڈیکل کالج مجھے جانے کا اتفاق ہوا. میں 3 سال سے جا رہا ہوں ان کے ڈرامہ کمپٹیشن میں. ٹھیک ہے. اتنا اچھا ڈرامہ آتا ہے, 1 یا 2 ڈرامے ایسے ہوتے ہیں آپ اس کو کسی بھی عہد کے تھیٹر کے, جو ہم نے کسی بھی عہد میں تھیٹر کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مقابلے پہ رکھ سکتے ہو. جو ہم نے کسی بھی عہد میں ڈرامہ لکھا ہے اپنے کلاسیکل عہد میں, وہ اسی عہد کا عمدہ ڈرامہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ اچھا ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے, جیسا اچھا ہم ایکٹ کرتے رہے میتھڈ ایکٹرز کے ساتھ. لیکن یہ کہاں جائے گا, یہ سب ڈسٹ میں, ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. اون نہیں کرتا کوئی. ہم ان کو مین اسٹریم نہیں کر پائیں گے. ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ابھی ایک ان میں سے لڑکا طلحہ حبیب نام کا, سچ اے گڈ فلم میکر, سچ اے گڈ ڈرامہ رائٹر. تو اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ افسانہ لکھ کے لانا شروع ہوا. فکشن کلب ایک ادارہ ہے, وہاں اس نے 2 افسانے پڑھے. اتنا اچھا افسانہ نگار جس پر ہماری نظر نہ پڑتی, تمہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اتنا اچھا افسانہ نگار ہے. مطلب وہ جب تحریر پڑھتا ہے تو وہاں پر تو زیادہ تر لٹریچر کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, سب حیران ہوتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے. تو ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. فرسٹلی تو ہم نے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ان کے اندر کا ادیب نہیں مرنے دینا, انسینٹیوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو اس ڈپریسر سے اور سماجی دباؤ سے بچانا ہے. ٹھیک ہے, جو ان کے آرٹ کے در پہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو بریدنگ پاکٹ دینی ہے. پھر ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہر شعبے میں, صرف لٹریچر میں نہیں, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, وہاں تک ہم جاتے ہی نہیں ہیں. جب ہم رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تک نہیں جاتے تو ہم اوریجنل ٹیلنٹ کل کر رہے ہوتے ہیں. یہ کرکٹ کا ٹیلنٹ ہو, یہ آرٹ کا ٹیلنٹ ہو, یہ مینجمنٹ کا ٹیلنٹ ہو, یہ ایجوکیشن کا ٹیلنٹ ہو, یہ میڈیسن کا ٹیلنٹ ہو, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا بیسٹ تھکا دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں. سو آئی ول ٹرائی کہ میں سب سے پہلے تو جو نرسریز ہیں وہاں تک اپروچ کر سکوں, وہاں سے صحیح لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے, ان کو گروم کیا جا سکے, حوصلہ دیا جا سکے, اسٹائپنڈ دیا جا سکے, انسینٹیوائز کیا جا سکے. اور نمبر 2, ہمارے پاس یہ کام کرنے کے لیے رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ہو. تو یہ 2 چیزیں اگر ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر چیزیں آگے کی طرف ہی جاتی ہیں, ہمارا ہر شعبہ آگے کی طرف جا سکتا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن, ریکگنیشن, ایکسیپٹنس اور انسینٹیوز, اسے آپ بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں اپنے ہر گیسٹ سے ایک سوال ضرور پوچھتا ہوں اینڈ میں, آخری سوال وہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے نوجوان نسل کے لیے کوئی ایسا میسج, ایک کمپریہنسو قسم کا, جیسے دریا کو وہ کوزے میں بند کرنے والی بات, جس سے نوجوان نسل کے لیے ایک ایسا پیغام ہو کہ وہ اسی کو پکڑ لیں اور آگے بڑھنے کی جستجو کو سٹارٹ کر دیں. آپ سے ہی بات کر رہا ہوں میں. یو آر ایکسٹراڈنری پیپل, کیا معمولی لوگ ہو. اتنی ذہانت نہیں دیکھی میں نے پہلے, اتنی اسکل نہیں دیکھی, اتنی توانائی نہیں دیکھی.
لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے یہ بہت سطح پہ رہ جاتی ہے, یہ بہت سپرفیشل رہ جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ الائن نہیں کر پاتے, اس کو اپنا حصہ نہیں بنا پاتے, سرسری سے ہی گزر جاتے ہو. ایسے ہی رہو, لیکن ذرا زیادہ آنیسٹی کے ساتھ, زیادہ انٹیگریٹی کے ساتھ, ذرا گہرائی سے زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرو. مجھے یقین ہے ہم سب اداس نسلیں تھیں, آپ ایک اداس نسل نہیں ہوگے, آپ کے ذریعے آخر کار ہم خوشی کی سرحد میں داخل ہو پائیں گے. ڈاکٹر صاحب اپنا پوئٹری کا کوئی ایک پیس جو آپ سنانا چاہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, لوگ اس سے متاثر ہوں گے, خوش ہوں گے سن کے, وہ ہمیں سنا دیجیے. میں آپ کو ایک نثری نظم, ٹھیک ہے, ایک مختصر سی نثری نظم سنا دیتا ہوں. اس کا عنوان ہے پکڑو جانے نہ پائے. پکڑ لو ہر اس آدمی کو جو تم سے مختلف دکھائی دے, اور مار ڈالو ان سب کو جو اس کے حق میں بولنے کی کوشش کرے. کاٹ ڈالو ایسے ہر شخص کو جو تمہیں اجنبی لگے, یا جس کا عقیدہ تمہارے عقیدے سے جدا ہو. مت چھوڑو ایسے لوگوں کو زندہ جو تعداد میں کم ہو لیکن اختلاف سے باز نہ آئیں. خاموش کر دو انہیں جن کی زبانیں ان کے کچے لمبی ہوں. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے اندر ایک جالب نظر آیا, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح کے لوگوں سے بات کرنا, اور مجھے امید ہے کہ میرے سب سے جو اچھے پوڈ کاسٹ ہیں ان میں سے یہ ایک ہوگا انشاءاللہ. مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت تھینک یو. یہ تھے ڈاکٹر نیر مصطفیٰ. جب آپ سنیں گے تو آپ کو یقیناً کمال کی شخصیت لگیں گے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کی گفتگو بہت کم ہوتی ہے, اور لوگ اس کو یعنی زیادہ ٹائم نہیں دیتے, زیادہ پریفر نہیں کرتے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایسی گفتگو کریں جس سے جو ہمارے چھپے ہوئے جو ہیرے ہیں وہ سامنے آئیں, یا وہ ہماری سوسائٹی کے ایلیمنٹس جو ڈمینش ہونا شروع ہو گئے ہیں ہم ان کو دوبارہ اجاگر کریں. تو امید ہے اس ریفرنس سے یہ ہمارا پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگے گا. کامنٹ باکس اوپن ہے, آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے, اور اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.